امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت خطرے میں ہے۔ ان پر اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے یوکرین کے صدر کے ذریعے اپنے سیاسی حریف جو بائیڈن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کا الزام ہے، تاکہ آئندہ سال کے صدارتی الیکشن میں انہیں فائدہ حاصل ہو سکے، اور اس اقدام کو امریکی انتخابات میں ایک غیر ملکی مداخلت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس معاملے کی اہم بات یہ ہے کہ امریکی صدر پر تو عہدے کے غلط استعمال کا الزام ہے، اس کے ساتھ ساتھ امریکی نیشنل ایجنسی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں، جس کے سربراہ نے وسل بلوور ایکٹ کے تحت سامنے آنے والی شکایت کو قواعد کے مطابق کانگریس کے سامنے پیش نہیں کیا تھا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ وسل بلوور ایکٹ کے تحت شکایت کرنے والے خود ایک انٹیلیجنس افسر ہیں، جن کا نام اب تک سیگہ راز میں رکھا ہوا ہے اور رکھا جانا ہے۔ سینٹ کے مطالبے پر گزشتہ روز یہ شکایت کانگریس کے حوالے کی گئی، جس کے مندرجات کو آج عوام کے سامنے رکھا گیا ہے، اور اس شکایت میں حیران کن واقعات کی نشاندہی کی گئی ہے، اور اس الزام کو تقویت ملتی ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کیا اور یوکرین کے صدر پر دباؤ ڈالا کہ وہ ان کے سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز کی تحقیقات کا جائزہ لیں۔ شکایت میں شکایت گزار افسر نے موقف اختیار کیا کہ میرے سرکاری کام کے دوران مجھے مختلف حکومتی اہلکاروں کی طرف سے یہ معلومات ملی ہے کہ امریکی صدر نے اپنے آفس کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کسی اور ملک سے امریکہ کے آئندہ انتخابات میں مداخلت کے لیے کہا۔ ساتھ ہی اس شکایت کے مندرجات میں یہ بتایا گیا ہے کہ 25 جولائی کے فون کال کے بعد اس فون کال کی لفظ بلفظ ریکارڈنگ کو قبضے میں لے لیا گیا تھا اور اسے حساس معلومات کے سٹوریج سسٹم میں منتقل کیا گیا۔ یہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے حکومتی اہلکاروں کے خلاف ایک بہت سنگین چارج شیٹ تصور کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی نیشنل انٹیلیجنس کے ایکٹنگ سربراہ پر یہ الزام ہے کہ جب انہیں اس قسم کی شکایت موصول ہوئی تو انہوں نے امریکی نمائندوں کو اس کی اطلاع کیوں نہیں دی۔ اس حوالے سے آج نیشنل انٹیلیجنس کے سربراہ، ان کی جو ایجنسی ہے اس کے سربراہ کو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی انٹیلیجنس کمیٹی نے طلب کیا اور انہیں شکایت کی فائل کانگریس کو نہ دینے سے متعلق منتخب عوامی نمائندوں کے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ پوری دنیا یہ ان کیمرہ نہیں تھی، کیمروں کے سامنے پوری دنیا نے کئی گھنٹوں تک چلنے والے اس اہم اور حساس معاملے کی کارروائی کو براہ راست دیکھا۔ یہ کارروائی دیکھیے، سوالات کی نوعیت دیکھیے اور انٹیلیجنس سربراہ کے چہرے کے تاثرات ملاحظہ کیجیے۔ یہ سب پوری دنیا نے دیکھا۔ ہمارے ساتھ امریکہ سے عادل نجم صاحب موجود ہیں، ڈین ہیں بوسٹن یونیورسٹی، اس کے علاوہ بین الاقوامی امور پر کے ماہر ہیں۔ بہت شکریہ عادل نجم صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے اس سب کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کسی خطرے میں ہیں یا خطرہ کوئی نہیں ہے؟ خبریں بنیں گی اور انہوں نے تو اپنے ایڈوانٹیج میں استعمال کرنے کی بھی اس کو کوشش کی ہے کہ جی مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، میرے خلاف ہمیشہ اسی طریقے کے ڈیموکریٹس اور میڈیا میرے ساتھ یہی کرتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے خطرے میں ہیں کسی بھی طریقے سے؟ بڑا معاملہ ضرور بنے گا، لیکن میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ زیادہ مشکل میں نہیں ہے اور شاید انجوائے بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے اس کا اصلی مسئلہ جو ہے وہ امریکن الیکشن ہے۔ الیکشن جو ہے کیمپین ایک طرح سے شروع ہو چکا ہے، 1 سال بعد الیکشن ہے، اور ایک طرح سے یہ دونوں صفوں کو مضبوط کرنے کی بات ہے۔ ڈیموکریٹس اس وقت پش پارٹلی اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی جو کنسٹیچوئنسی ہے وہ کہتی ہے کہ یار 4 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں، اس شخص کو تم نے امپیچ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور دوسری طرف جو ٹرمپ کے جو حمایتی ہیں وہ ایک طرح سے اور مستحکم ہو جائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو مڈل ہے، جو ایک ون تھرڈ جو امریکہ جو ہے جو بیچ میں ہے، اس کا کیا اثر پڑتا ہے اس کارروائی پہ۔ امریکہ میں یہ جو امپیچمنٹ کی جو کلوز ہے، یہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں پاکستان کی 62 63 کی کزن ہے، لیکن کہیں زیادہ پرانی ہے۔ یہ بینجامن فرینکلن نے اس کو ایجاد کیا تھا ٹو سے کہ جی obnoxious پریزیڈنٹ کو ہٹانے کا کیا طریقہ ہے۔ obnoxious کی میرے خیال میں اردو جو ہے وہ ہے واہیات، لیکن اب تک کوئی صدر امریکہ کی تاریخ میں اس کی وجہ سے ہٹایا نہیں گیا۔ 4 صدور جو ہیں ان پہ امپیچمنٹ ہیئرنگ ضرور ہوئی ہیں۔ کانگریس سے یہ پاس ہو جائے گا کیونکہ کانگریس میں چاہیے آپ کو سمپل میجورٹی۔ اس کے بعد جب سینٹ میں جائے گا وہاں 2/3 میجورٹی چاہیے، اور وہاں سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ پریزائڈ کریں گے اور سینٹ جو ہے وہ جیوری بن جائے گی۔ وہاں سے بہت مشکل ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ پروبلی اس کو جو ہے ایک الیکشن کیمپین کا حصہ بنا دیں گے، کیونکہ ٹرمپ ہے۔ ظاہر ٹرمپ ہے، اور جب کلنٹن کے خلاف معاملہ ہوا تو کلنٹن کو بھی ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا تھا۔ ان کی امپیچمنٹ کا جب معاملہ ہوا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کا ایڈوانٹیج لے لیں گے، آخر میں جو بائیڈن کو ہی اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ مگر یہ جو جس طریقے سے وہاں کی انٹیلیجنس چیف کو گرل کر رہے تھے، ان کے جو چہرے کے تاثرات ہیں وہ پریشان نظر آ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ امریکہ میں ہوتا رہتا ہے یا پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟
نہیں میرے خیال میں ہے نارمل ہے، لیکن ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ اور نارمل ہو گیا. اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلا موقع نہیں ہے. ٹرمپ جس دن سے آئے ہیں اس دن سے گرلنگ ہوئی ہے، اور اس معاملے میں ان کے جو حمایتی ہیں وہ صحیح کہتے ہیں کہ فرام ڈے ون تقریباً آدھا امریکہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ پہلے دن سے امپیچمنٹ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہضم نہیں کر سکے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں. سو جو کروا رہے ہیں امپیچمنٹ کی پروسیڈنگز، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے دن سے ان کی کنسٹیچوئنسی کہہ رہی ہے کہ کراؤ 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 کراؤ. اب الیکشن قریب آ رہا ہے، اور اس سے پہلے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم اپنے لوگوں کو کہہ سکیں ہم نے کوشش تو کی. اور یہ جو امپیچمنٹ ہے اس کا امیڈیٹ کاز یہ والا فون اور یہ والی کارروائی ہے، لیکن یہ امپیچمنٹ صرف اس کے بارے میں نہیں ہے. بیسکلی فرام ڈے ون ایک بہت بڑا گلف ہے بٹوین ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایتی اور باقی امریکہ. اور باقی امریکہ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت سی حرکتیں، بلکہ بیشتر حرکتیں ان کو سمجھ نہیں آتی. اس سے پہلے بھی ایک انویسٹیگیشن ہوئی ان کے ٹیکس کے کاغذوں پہ، جو ہے ابھی تک مسئلہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک وہ جو ہے ان کو پبلک نہیں کیا. ان کی جو رشیا کے ساتھ اور پوٹن کے ساتھ گفتگو ہوئی الیکشن کے دوران، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی پہلے ہیئرنگ ہوئی، پھر ٹاکس ہوئی. تو ان اے وے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بیٹل ہارڈن ہو گئے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اگر میں بیٹنگ آدمی ہوں اور میں اگر شرط لگائیں نا خود سے، تو میں ایک شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں وہ اس گیم کو انجوائے کریں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں گے شرمندگی میں ہاں جی غلطی ہوگی تو میں بیٹھ جاتا ہوں. بہت شکریہ عادل انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ انجوائے کریں گے، ٹرمپ کو اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ٹارگٹ ہی کرتے ہیں، دوبارہ بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.